الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں صرف 100% جھوٹ اور کذب بیانی نہیں، کبھی کبھی وہ سچ بھی بول لیا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کذاب ہے لیکن کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے۔ مفہوم حدیث کا یہی ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سچی باتیں کی ہیں، جن کو پیش نہ کرنا یہ بددیانتی ہوگی، یا اس کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کو مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے بھی ادا کروایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ لیکن ہو سکتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کفر کا رستہ تو اختیار کیا ہو، لیکن وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ لوگ گمراہ ہو کر ہمارے پیچھے آئیں، اور قیامت کے دن قادیانیوں سے یہ کہہ کر وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے کہ آپ نے میری کتابوں کو کیوں نہیں پڑھا، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ماننے والوں پر یہ لازم کیا ہے کہ کم از کم 3 بار میری کتابوں کو پڑھیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ 3 بار پڑھیں گے تو اتنا تو ہے کہ میرا کفر ان پر کھل جائے گا، اور امید ہے مجھے اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو میرے بعد والوں کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اب اسی مسئلہ کو لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے یا نبوت جاری نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ اکثر متضاد باتیں کرتے تھے، لیکن جو شخص ہر وقت متضاد باتیں کرتا ہو، اس کی ہر بات اپنی جگہ پہ مستقل حیثیت رکھتی ہے، ہم اس کی کسی بات کو دوسری بات کی شرح قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اجرائے نبوت کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے، یہ اپنی اس کی کتاب روحانی خزائن کی کتاب اندر مندرج ہے۔ آسمانی فیصلہ کتاب کا نام ہے آسمانی فیصلہ، اور یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ نمبر 335، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 335، اس کے اندر موجود ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آسمانی فیصلہ۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی پوری قادیانیت کو مخاطب کر کے ایک خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہے، اور ہم یہی مشورہ آج قادیانیت کو دیں گے کہ چلو اس کی بات کو ہی مان لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یعنی خاتم النبیین کے بعد نیا وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب یہ شرم کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کا فیصلہ قادیانیوں نے کرنا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کو لے کر اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور اجرائے نبوت کے جرم سے باز آتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی وحی نبوت کے جاری کرنے سے قوم کو روک رہا ہے کہ ایسی نبوت جاری مت کرو کہ جس سے تم کل خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تم وہاں پہ جا کر شرمندہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد صرف اتنی بات پہ بس نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی کتاب جو کہ روحانی خزائن کے اندر اس کی کتاب موجود ہے، حمامت البشرا، اس حمامت البشرا کے صفحہ نمبر 34 پہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، بلکہ کہتا ہے کیف یجیء نبی بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے آپ کی وفات کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود حمامت البشرا صفحہ نمبر 199 اور 200 کے اوپر یہی بات نقل کر رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اس لیے کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس سے بڑھ کر پھر اس کے بعد آگے جا کر کہتا ہے یہی مرزا غلام احمد قادیانی، کیا ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟
کسی نئے نبی کی حاجت ہے؟ کسی بھی قسم کا نبی، ذلی، بروزی، حقیقی، مجازی، کسی بھی قسم کا، آئیے مرزا غلام محمد قادیانی کا فیصلہ سن لیجئے۔ اسی حمامۃ البشریٰ صفحہ 244، روحانی خزائن جلد نمبر 7 اور حمامۃ البشریٰ کا صفحہ 49 ہے، اور روحانی خزائن کا صفحہ 244 جلد نمبر 7 کہتا ہے فلا حاجت لنا الی نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ سچ ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی نے بولا ہے اور اپنی قوم کو بتایا ہے کہ میں کہہ کر جا رہا ہوں قیامت کے دن میرا گریبان مت پکڑنا، میں نے جو بھی کفر کیا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن تمہیں بتا کر جا رہا ہوں فلا حاجت لنا الی نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بھی حاجت نہیں ہے، چاہے ذلی ہے، بروزی ہے، حقیقی ہے، نقلی ہے، اصلی ہے، جس طرح کا بھی کوئی نبی ہو، اس کی ہمیں امت مسلمہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ فیصلہ مرزا غلام محمد قادیانی کا ہے۔ اب یہ ان باتوں میں جو میں نے اس کے 3 حوالہ جات پیش کیے مرزا غلام محمد قادیانی کے، ایک اس کا جلد نمبر 4 سے آسمانی فیصلہ سے، اور ایک حمامۃ البشریٰ سے، دو حوالے حمامۃ البشریٰ سے۔ اب اس کے اندر جو اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ اجرائے نبوت کا دعویٰ نہ کرو، نبوت جاری نہیں ہے، خدا سے شرم کرو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی حاجت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ان باتوں میں کیا مرزا غلام محمد قادیانی سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اگر تو یہ سچا ہے تو قادیانی سے توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں کہ اس نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ جھوٹ بولا اس نے تو پھر حیرت آپ لوگوں پہ ہے کہ ایک جھوٹے کو نبی بنا لیا کہ جس کو تم خود مان رہے ہو یہ جھوٹ بولا ہے۔ اگر یہ اس بات میں جھوٹا ہے تو پھر افسوسناک طرز عمل آپ کا ہے کہ جنہوں نے ایک جھوٹے کو نبی بنایا۔ اگر اس نے سچ کہا ہے تو پھر قادیانی چھوڑ دو اور واپس اسلام کی صفوں میں آ جاؤ۔ 2 ہی صورتیں ہیں۔ اب آپ کو اگر قادیانی مربیوں سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ انبیاء کے کلام میں نسخ ہوتا ہے، ایک بات دوسری بات سے جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے یہ پہلی باتیں ہوں اور بعد میں۔ تو اصول ذہن میں رکھیے کہ نسخ اخبار میں نہیں ہوتا، نسخ عقائد میں نہیں ہوتا، نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے، احکام آگے پیچھے منسوخ ہوتے رہتے ہیں۔ ختم نبوت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ ایسی خبر دے رہا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں ہے، تو یہ خبر دی جا رہی ہے عدم حاجت کی، تو اخبار میں نسخ نہیں ہوتا۔ ایسے دھوکوں میں مت آئیں۔ 2 ہی راستے ہیں، قادیانی کو سچا مانتے ہیں تو بھی قادیانی سے توبہ کر لیں، اگر جھوٹا مانتے ہیں تو جھوٹے کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔